واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے 103۔ یہ آیت ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ وہ یہ کہ انصار مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، مکے کے مسلمانوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اور مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ کے مہاجرین کی مدد کی تھی، اس لیے ان کا نام انصار پڑ گیا۔ قرآن کریم میں ان دونوں کو مہاجر انصار اس طرح سے یاد کیا گیا۔ یہ دو مسلمانوں کی جماعتیں تھیں۔ انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے پہلے، اوس اور خزرج۔ زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ان کے آپس میں لڑائیاں جھگڑے سالوں سال چلتے تھے۔ ہجرت سے چند مہینے پہلے بھی ایک جنگ ہوئی تھی ان کے درمیان، جنگ بعاث۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں لڑنا جھگڑنا، تلواریں کھینچنا اور پھر لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو مارنا توڑنا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ مدینے میں یہودی بھی رہا کرتے تھے۔ یہ اوس اور خزرج ان دونوں کے لڑائی سے آپس میں یہودیوں کو بڑا فائدہ ہوتا تھا، وہ لوگ ان کا تماشا دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا، انصار مدینہ کہلائے، دونوں مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت تھی کہ باہم شیر و شکر ہو گئے۔ ان کی دشمنیاں دوستی میں بدل گئی، آپس میں جو نفرتیں تھیں وہ محبت میں بدل گئی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، انتقام کا ان کا جو جذبہ تھا وہ ایثار میں بدل گیا، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ اسلام کی برکت، ایمان کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم کی برکت تھی۔ تو یہودیوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو سکتی تھی؟ وہ تو ان کا تماشا دیکھتے تھے، ان کے اختلافات سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ ان کی آپس کی محبت بھاتی نہیں تھی آنکھوں میں، انہیں برداشت نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی یہود کا ایک عمر رسیدہ بڈھا ابن قیس اس کا نام تھا، وہ گزر رہا تھا انصار مدینہ کے پاس سے، دیکھا ہنسی مذاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ یہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں آپس میں۔ ایک زمانہ وہ تھا لڑائی کرتے تھے، اب دیکھا پیار محبت سے بات کر رہے ہیں، اس کو برداشت نہیں ہوا، اندر سے جلنے لگا، گیا اپنے ایک آدمی کو کہا جا کر کے ان کے درمیان میں جنگ بعاث کے بارے میں چھیڑ خانی کرو، جنگ بعاث کا تذکرہ کرو، سمجھ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کی جو آپس میں پیار محبت کی باتیں نفرت میں بدل جائے۔ وہ آیا، آ کر کے بات چیت کرتے کرتے اس جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اب تذکرہ چھیڑنا تھا، وہ پرانی جاہلیت لوٹ کر کے آئی، سمجھ رہے، آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، بات چیت ایک دم لڑائی جھگڑے، تلواریں کھینچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہوئی، ابھی لڑائی جھگڑا شروع نہیں ہوا، شروع ہونے والا تھا، ایسا کہ آگ لگا دی اس نے۔
پرانا ہوتا ہے نا، پرانی دشمنیوں کا اگر سمجھو کہ دو پکے دوست بن گئے، پہلے زمانے میں دشمن تھے آپس میں، پرانی ان کی دشمنی کے بارے میں تھوڑا سا ذکر ہو جائے تو آتی کہ نہیں پرانی یادیں، ہو نہیں نیکسٹ ٹائم میں میرے بھائی ایسے ہو گیا ان کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کے سمجھایا کیا ہے یہ جاہلیت کی باتیں، اللہ نے تمہیں کفر سے اسلام کی طرف لایا، تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے دوستی میں بدلا، پھر تم جاہلیت کی طرف جانا چاہتے ہو، یہ جاہلیت ہے، یہ اسلام نہیں۔ اللہ نے تم کو اسلام کی نعمت سے نوازا، تمہیں کفر کے دلدل سے اللہ نکالا، پھر تم اس طرح سے ہو رہے ہو۔ ان کو تنبہ ہوا انصار مدینہ کو، ہم تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم لوگ، تو پھر آپس میں کیا رہنے لگے، پیار محبت سے رہنے لگے۔ اسی ٹائم پہ یہ بات آیت نازل ہوئی، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حبل کہتے ہیں رسی کو، اور اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ستکون فتنۃ، کہا ان قریب تمہارے درمیان فتنے اجاگر ہوں گے، فتنے نکلیں گے، عجیب عجیب قسم کے فتنے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مل مخرج منہا، یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا کوئی راستہ تو ہوگا نا یا رسول اللہ، من مخرج منہا، ان فتنوں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، کیا سولوشن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، کیا فرمایا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ من قبلکم، اس اللہ کی کتاب میں تم سے جو پہلے گزر گئے ان کی خبریں، ان کے عبرتناک قصے، وفیہ خبر ما بعدکم، اور بعد میں جو کچھ بھی حالات پیش آنے والے ہیں ان کی اطلاعات بھی ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن ہے اس کتاب میں، وفیہ خبر ما بعدکم۔ اور اسی طرح فرمایا وخبر ما بینکم، درمیان میں تمہارے معاملات جو ہوتے ہیں، قسم قسم کے جو بھی معاملات، ان کے بارے میں فیصلے ہیں اس میں۔ وہ حبل اللہ المتین، فرمایا وہ اللہ کی رسی ہے، کیا فرمایا؟ حبل اللہ المتین، مضبوط رسی ہے، فرمایا کس کو؟ قرآن مجید کو۔ میں وہی کہہ رہا تھا، یہاں کہا نا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو، تو اللہ کی رسی سے مراد آسمان سے رسی آ کے نہیں ہے، آسمان سے لوح محفوظ سے قرآن مجید آیا ہے، اللہ کی کتاب آئی ہے۔ مسلمانوں سے اللہ تقاضا کر رہا ہے مسلمانوں سب مل کر کے کس کو مضبوطی سے تھام لو؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی کو، مطلب قرآن مجید۔ وحبل اللہ المتین، اور قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کو تو ٹوٹنا نہیں ہے، وہ اللہ کی جو رسی ہے نا وہ تو ٹوٹے گی نہیں، وہ بہت مضبوط ہے، ہم اس کو پکڑیں گے ہم بھی مضبوط بنیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ ٹوٹیں گے، ہم بکھر جائیں گے، ہم تتر بتر ہو جائیں گے، ہم تباہ برباد ہو جائیں گے، فتنوں میں مبتلا ہوں گے، گمراہ ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، مضبوطی سے تھام لیا، ٹینشن نہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ایسے سنی انسنی کرنے والی باتیں نہیں ہیں، ہمیں سیریسلی سنجیدگی سے اللہ کے کلام کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اے مسلمانوں تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مطلب اللہ کی کتاب قرآن مجید کو کیا کر لو؟ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا تفرقوا، آپس میں انتشار، تفریقہ بازی، اختلافات کو ہوا مت دو۔ ولا تفرقوا، اصولی اختلاف مراد ہے، اس سے فروعی اختلاف نہیں، آپس میں اختلافات مت کرو، اختلافات سے، جھگڑوں سے ہی تمہاری طاقت کمزور ہوتی ہے۔
تم غیروں کے نظر میں کیا ہوتے ہو؟ ذلیل ہوتے ہو، تمہاری ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فرمایا دیکھو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپ اس میں جھگڑا مت کرو، کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، مطلب ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت پھسپھسی ہو جائے گی، تمہاری کوئی حیثیت کوئی قیمت غیروں کے دل میں نہیں ہوتی۔ یہ تو آپس میں ہمیشہ جھگڑتے رہتے، تو ایسے میں وقار عزت نہیں رہتی، سمجھ رہے؟ تو سب مسلمان مل کر کے کیسے رہنا؟ ایک بن کے رہنا۔ سچی بولو، یہ اللہ کا جیسا حکم ہے اس سچ ہم لوگ اس کے خلاف کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف، علماء کا اختلاف، فلاں کا اختلاف، یہ ہے کہ فروعی اختلاف، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یاد رکھیں ان کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف فروعی اختلاف ہے، وہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، کیونکہ ان کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، سمجھے؟ یہاں مراد اصولی اختلاف، اصولی اختلاف جس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ جھگڑے ہوتے ہیں، ورنہ یہ فروعی اختلاف میں جھگڑے نہیں ہوتے، بلکہ پیار محبت بڑھتی ہے، عزت ایک دوسرے کی دل میں آتی ہے۔ ہاں اگر اسی فروعی اختلاف کو آدمی تعصب کی نگاہ سے دیکھنے لگے، لیکن میں صحیح ہوں، باقی سارے مسلک والے غلط ہیں، وہ سب جہنمی ہیں، میں یہ کہ جنتی ہوں، اس طرح کا اگر نظریہ بن جائے، سوچ بن جائے، تو پھر یہ بھی کیا ہو گیا؟ فروعی اختلاف بھی، سمجھ رہے؟ ہاتھ باندھنے کا، اوپر کی نیچے کی، زور سے آمین بولنا کی، آہستہ آمین بولنا کی، قنوت پڑھنا کی، نہیں یہ فروعی اختلاف ہے، اس کو کیا کرنا؟ ہدایت اور گمراہی کا علامت سمجھنا، اس کی نشانی سمجھنا غلط ہے۔ فروعی اختلاف میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے مسلک کو آدمی چھوڑنا نہیں، دوسرے مسلک کو چھیڑنا نہیں، سمجھ رہے؟ یہ آدمی رکھے، اس اصول کو رکھے، اپنے مسلک چھوڑو مت، دوسرے مسلک کو چھیڑو مت، سمجھ رہے؟ ہمارا مسلک صحیح ہے لیکن دوسروں کا مسلک بھی صحیح ہونے کا چانس ہے، سمجھ رہے؟ وہ تو اللہ کو معلوم ہے نا، کل قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا۔ یہاں مراد فروعی اختلاف نہیں ہے، اصولی اختلاف۔ ایک آدمی ہے آ کر کے بولتا ہے حدیث ضروری نہیں، خالی قرآن، ایک بولتا ہے کہ قبر کا عذاب ہے نہیں، یہ سب اصولی اختلاف، اس سے بچو، سمجھ رہے؟ اس سے تفریقہ پیدا ہوتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلافات مت کرو، واذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر اللہ نے کیا۔ کیا نعمت؟ کہ پہلے تم اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تمہاری تلواریں نکل جاتی تھی، ایک دوسرے کی گردنیں تم کیا کرتے تھے؟ کاٹتے تھے، خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا نا، اذ کنتم اعداء، جاہلیت تمہارے اندر اتنی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا کرتے تھے؟ تم دشمنی کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، فألف بین قلوبکم، اس اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان میں الفت اور محبت قائم کر دی۔ کس کی وجہ سے؟ اسلام اور ایمان کی بدولت۔ تم مسلمان ہو گئے تو تمہاری دشمنیاں دوستی میں بدل گئی، تمہاری نفرت محبت میں بدل گئی، تم جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تم ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اسلام کی اور ایمان کی برکت سے، یہ اللہ نے ڈالی۔ سورہ انفال میں فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا پیغمبر زمین بھر کی دولت بھی اگر آپ خرچ کر کے ان کے درمیان میں الفت اور محبت قائم کرنا چاہتے
تب بھی آپ الفت و محبت قائم نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے ان کے درمیان میں محبت اور الفت قائم کر دی۔ نہیں سمجھے؟ دلوں کو بدلنے والے کون ہیں؟ سارے انسانوں کے دل کس کے قبضے میں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ دشمنیوں کو دوستی میں بدل دے، آپس میں محبت میں ان کو بدل دے، بھائی بھائی بنا دے، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ورنہ آدمی لاکھ کوشش کرے کچھ ہونے والا نہیں۔ اور خود سوچو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، پیغمبر آپ تو کس کا کمال ہے؟ کمال اللہ کا ہے، اس کی قدرت ہے۔ اس نے کیا کیا؟ دلوں میں محبت ڈال دی۔ تو اس کے سب سے پہلے مصداق کون ہے؟ وہی انصار مدینہ ہے، جو جنگ بعث کا تذکرہ چھڑتے ہی اور پرانی جاہلیت کی باتیں ان کے درمیان میں پیدا ہو گئے، لے تلواریں کھینچ گئے، لڑائی جھگڑا ہونے والا تھا۔ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، ایک زمانہ تھا جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنایا جی۔ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان میں محبت اور الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے تم کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل نہیں کہ مسلمان ہو گئے، ساری دشمنیاں تم بھول گئے، ساری جاہلیت کی وہ عصبیت سب کچھ تمہارے اندر سے ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا، چلا گیا، پھر سے تم اس کو ہوا دے رہے ہو، کیا ہو گیا تم نے؟ مضبوطی سے تھام لو اللہ کی کتاب کو، تفریقہ بازی اختلافات مت کرو، متفق کرو، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ تم زندگی گزارو۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو بھی اس میں کیا ہے؟ نصیحت۔ خالی نہیں یہ تو ان کے لیے نہ، نہیں ان کے لیے تو وہ سب سے پہلے مصداق ہے، ورنہ قرآن تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، خاص کر کے مسلمانوں، کیونکہ قرآن کو مسلمان مانتے ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے تم، کفر تھا، جہالت تھی تمہارے اندر، جس کی وجہ سے ادھر موت آئی، ادھر جہنم میں گرے، یہ حالت تھی تمہاری۔ یہ تو اللہ نے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ کیسے؟ مسلمان بنا دیا، اسلام اور ایمان کی توفیق دے دی، تم مسلمان ہو گئے، ساری جاہلیت کی باتیں تم کیا ہو گئے؟ بھول گئے، اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور اس طرح جنت کے مستحق بن گئے، جہنم سے بچ گئے۔ ورنہ اگر اسلام نہ لاتے، ایمان قبول نہ کرتے، اسی کفر اور جاہلیت کے ہی زمانے میں تم رہتے، اسی حالت میں تم رہتے، تو فرمایا جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس موت آنی دیری تھی، موت آنے کی دیری تھی، موت آتے ہی کہاں جاتے؟ جہنم۔ شفا، ایک ہے شفا، ایک ہے شفا، دیکھو کتنا فرق ہے۔ دیکھو شفا بولے کنارہ، شفا بولے تندرستی۔ عربی میں شفا کسرے سے، زیر سے بولے تو بیماری کے بعد جو تندرستی ملتی ہے، صحت ملتی ہے، اس کو بولتے شفا۔ کوئی شفا پڑے تو جہنم کا گڑھے کا کنارہ، جہنم کے گڑھے کا کنارہ۔ بعض لوگ تھوڑا سا اسٹائل کرنے جاتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، کیا ہے شفا عطا فرمائے؟ شفا کو شفا ہی پڑھنا کیا ہے؟ ہم لوگ تھوڑا چینج کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کو لیٹسٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ناموں کو ہم لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، کتنے ناموں کو ہم کو جیسا ہوتا ہے ویسا ہم اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کتنے نام ہیں؟ ابھی میرے کو فی الوقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھے اچھے ناموں کو عربی کے تھوڑا سا لیٹسٹ بنانے کے چکر میں اس کو بگاڑ دیتے ہیں، معنی بگڑ جاتا ہے میرے بھائی، معنی ہی بگڑ جاتا ہے۔ سننا ہے تو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی، تمہیں مسلمان بنایا۔
ساری دشمنیاں تمہاری ختم ہو گئی. تم اختلافات کر رہے تھے، اللہ نے اتفاق اور اتحاد سے اس کو بدل دیا. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اسی لیے کہتے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی. خالی سنتے نہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کا یہ نہیں آتا. سارے مسلمان بھائی ہیں بھائی، بھائی بھائی جیسا محبت ہونا چاہیے. لیکن کچھ فائدہ آتا نہیں، وہ دل کے اندر نہیں آتا، اترتا نہیں. اللہ کی بات اترتی نہیں تو اس میں اللہ کے کلام کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. نقصان خود ہمارا ہے. ہم ایسے پتھر دل ہو گئے، ہم ایسے، اللہ حفاظت فرمائے، ایمان کا نور ہی ہمارے دل میں نہیں ہے شاید، جو اللہ کی بات کو ہم قبول کریں. اللہ کی بات کو قبول کون کرے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہے وہی تو کرے گا. جس کے دل میں نفاق ہے وہ اللہ کی بات کو قبول نہیں کرتا، سنی انسنی کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں اسلام کی برکت سے بھائی بھائی بنایا، تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فانقذکم منہ، صحابہ اکرام کے درمیان میں آیت نازل ہوئی، پھٹ سے کیا ہو گئے؟ گلے مل گئے. وہ چھڑ گئی تھی نا آگ کی چنگاری، ختم ہو گئی، آپس میں گلے لگنے لگے. کہا یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہونے والی تھی، اللہ آپ نے بچایا. بھائی بھائی بن گئے. ایسے لوگ تھے وہ جنہوں نے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، خود تو مر گئے دوسروں کو. ایسے یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا، ایمان کی برکت. ہمیں اتنا بڑا مجاہدہ کرنے کی ہم کو ضرورت تھی. ہم کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے بس سے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دی تو بس سے. حسد، دشمنی، ایک دوسرے کا برا چاہنا، ایک دوسرے کی جڑ کاٹنا، اکھاڑنا، ایک دوسرے کے لیے کھڈا کھودنا، اس سے وجہ تو بس ہے. دوسروں کو مدد کرنا یہ تو بہت دوری کی بات ہے. دوسروں کا اچھا چاہنا، نفس کو اچھا چاہنے تو برا کم از کم برا نہ مت چاہو. بس اتنا بھی کریں گے نا عافیت میں رہیں گے. ادھر نماز بھی پڑھیں گے، ادھر دوسرے کی جڑ کاٹیں گے. حج بھی کریں گے، دھوکہ بھی دیں گے. عمرہ بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے. آ کر کیا فائدہ ہے ان کو؟ خیر فانقذکم منہ، فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو اسی طرح تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر قائم ہو، گمراہ نہ ہو جاؤ. جیسے کچھ ہوا آیت نازل کر دی، اور جاہلیت کی جو باتیں آ رہی تھی اس کو کیا کر دیا؟ اللہ نے ختم کر دیا. ہدایت پہ تم قائم رہو. اس لیے اللہ وقتاً فوقتاً اپنی آیتوں کو بیان کرتے رہتے ہیں. ہم اب جو بھی کرتے ہیں نا، اب آیتیں نازل نہیں ہوگی، آلریڈی آیت نازل ہو کے ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی کو پڑھتے رہیں، صبح و شام پڑھیں. اس میں جو نور ہے، اس میں جو برکت ہے، اور کسی میں بھی نہیں. کاش ہر مسلمان صبح نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، سمجھتا. آج جو دیکھتے ہیں نا ہمارے دیش کا جو نقشہ ہے بدل کے رہ جاتا تھا. کیا کہ 100% نہیں تو پڑھوں 50% مسلمان بھی اگر نماز پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کے کلام سے اپنا تعلق جوڑ لیں، نقشہ ہی بدل جائے گا. کیا لے کر؟ کیونکہ ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے. صحابہ 100% تھے، تب ان کے لیے مدد کا وعدہ. ہمارے لیے 100% بھی نہیں، 50% بھی کر دیے تو بس ہے، نقشہ ہی بدل جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ تعجب والا ایمان بعد میں آنے والوں کا ہے، یعنی ہمارے زمانے کی تعجب، سرپرائز. پوچھا تھا صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تعجب والا ایمان کون سا ہے؟ انہوں نے کہا فرشتوں کا. وہ فرشتوں کا جو تعجب، وہ تو اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو صبح و شام اس کا نظارہ کر رہے ہیں. ان کا ایمان کوئی تعجب والا نہیں. کہا انبیاء کا بھی نہیں ہے تعجب والا. دیکھو فضیلت الگ بات ہے، فضیلت کی بات نہیں کر رہا، تعجب والا سمجھ. فضیلت تو ہے تعجب والا. تو انبیاء اکرام، انبیاء کا بھی تعجب نہیں، کیونکہ ان کے اوپر تو وہی نازل ہوتی ہے. ان کا ایمان کوئی تعجب والا نہیں. کہا ہمارا
تمہارا بھی نہیں، تم تو دیکھ رہے ہو نا، نبی کو تم نے دیکھا ہے، نبی پر وہی نازل ہوئے تو تم اس کی کیفیت دیکھ رہے، تم کتنے معجزات میرے تم نے دیکھے، تمہارا ایمان بھی تعجب، پھر کس کا ایمان؟ آپ ہی بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ انہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا ہوگا، میرے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، قرآن اترتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہوگا، فرشتوں کو بھی دیکھا نہیں ہوگا، اللہ کو بھی دیکھا نہیں ہوگا، جنت جہنم کسی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن میرے باتوں پر 100% ایمان رکھتے وہ رکھیں گے اور اس کے اوپر چلیں گے۔ ان لوگوں کا ایمان کیا ہے؟ تعجب کا ہے۔ ان میں سے اگر 10% بھی اگر کیا ہو جائے برابر سے ایمان، مطلب عمل کرنے والے بن جائے، تو جو تم 100% تم جو کر رہے ہیں نا، وہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد ان کے اوپر نازل کرے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم میں سے اگر 100% نہیں 50% بھی کر لیں گے نا، بدل جائے، کل نتیجہ آنے والا ہے۔ ہم لوگ کیا بھی نہیں، اللہ ہے، نماز نہیں پڑھے اللہ ہے اللہ ہے برابر ہے، ہم لوگ بدلنا نہیں، بدلنے کے لیے تیار نہیں، اللہ ہے، باقی پرواہ نہیں۔ کیا ایمان نہیں مسلمان؟ بالکل اللہ ہے، اللہ کے فضل سے ہی ہم لوگ ہیں، آئندہ بھی اللہ کے فضل سے رہیں گے، لیکن اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا چاہیے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ خیر، تو یہ خاص موقع پہ نازل ہوئی تھی، اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم بھی آپس میں کبھی اختلاف، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھنا، سمجھ رہے، غلط بات ہے، دل میں کبھی کسی کا نہیں رکھنا، ایک دم صاف کلین کرنا چاہیے، ورنہ خود ہمارے لیے مشکل، ہمارے لیے مشکل، برابر سے نیند آتی نہیں کئی چیز، اپنی صحت خراب کرتے ہیں ہم، کس لوگ بولتے یہ بیماری وہ بیماری، تو بیماری کی جہاں ظاہری وجہ ہے وہاں اندرونی وجہ یہ بھی ہے، ہم دل کو صاف رکھیں، کیا خیر ذرا کچھ ہوا لے کے بیٹھ گئے دل میں، اچھا نہیں، اللہ کے لیے معاف کرے، اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا انشاءاللہ۔